السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ہم آپ کو ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہم لوگ علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے، تو علی گڑھ موومنٹ کا آج پارٹ 2 ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو پارٹ 2 کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم سر سید احمد خان کی لائف کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا۔ تو ایک برتھ سے 1867 تک اور ایک لائف آفٹر 1867، جس کے اندر ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی تھی کہ انہوں نے آفٹر 1867 زیادہ تر ان کی جو سروسز ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ تو اگر ہم ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو فرسٹ ان کی ڈیولپمنٹ وہ اردو ہندی کنٹروورسی ہوتی ہے، جو کہ 1867 کے اندر برصغیر کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس کنٹروورسی کے اندر بیسیکلی جو ہوتے ہیں ہندو، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کی جو آفیشیل لینگویج ہے اردو، اس کو ہندی کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے۔ تو بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حقوق کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ڈاکہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ناکام کرنے کی، ہر محاذ پر ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں مسلمانوں کو فیل کرنے کی یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے۔ تو اس سازش کو ناکام بنانے میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی اردو لینگویج کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے، تھوڑا سا میں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ اردو لینگویج کو کہ 1825 کے اندر جو تھے انگریزوں نے اس کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا تھا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس سے بھی بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو 1627 سے 1657 تک جو مغل امپیریئر ہوتے ہیں، شاہ جہان ہو گیا اور اکبر ہو گیا، انہوں نے مثال کے طور پر اردو کی ترویج یا اردو کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ورک کیا تھا۔ اس طریقے سے میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی یہ ایک مدر ٹنگ لینگویج ہے تو یہ میں کہیں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو صرف اور صرف اس لینگویج کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ یہ ان کی لوکل لینگویجز میں سے ہی ایک لینگویج مانی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ تنازع شروع ہو جاتا ہے تو سر سید احمد خان اس کے لیے مثال کے طور پر مسلمانوں کے حقوق کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انگریزوں کے سامنے بھی مسلمانوں کا موقف رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس سازش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایون کہ اس کو اس قدر ناکام بنا دیا جاتا ہے کہ یہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ 1858 تب تک کسی بھی کہ نہ کسی ہندو کی نہ کسی برٹشر کی یہ جرت ہوتی ہے کہ دوبارہ سے جو ہوتی ہے اردو کو ریپلیس کر دیا جائے۔ ایون کہ 1898 میں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی ڈیتھ کے تقریباً 2 سال کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہوتے ہیں ہندی کو بھی آفیشیل لینگویج کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر میں ان کے سیکنڈ ان کی کہ ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو ایک اس دور میں ایک بک لکھی جاتی ہے، اے لائف آف محمد بک لکھی جاتی ہے، جس کے رائٹر ولیم میور ہوتے ہیں۔ تو اس بک کے اندر نعوذ باللہ ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات کے اوپر کہ ایک حملہ کیا جاتا ہے، توہین آمیز مٹیریل اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو جس کے اوپر مثال کے طور پر کوئی بھی کسی کا کوئی خاص رد عمل، کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ تو ان کے اوپر جو ہوتے ہیں سر سید احمد خان یہ ریئیکشن کہ بہت اچھا کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو ایون کہ ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ بہت سارے علماء کرام ایون کہ جنرل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب سے کیا تعلق، آپ کو کیا پتہ مذہب کے بارے میں، آپ کی زیادہ ریسرچ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو لیکن سر سید احمد خان 1869 کے اندر لندن کے اندر جاتے ہیں۔ لندن کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک کتاب خطبات احمدیہ کے نام سے ایک بک شائع کی جاتی ہے، جس کے اندر مثال کے طور پر جو اس کے 2 بیسیکلی والیومز ہوتے ہیں۔ اس بک کو لندن کے اندر انگلش کے اندر پبلش کروایا جاتا ہے، اور جب کہ وہ واپس ادھر آ جاتے ہیں انڈیا کے اندر تو اس کو فارسی اور ایون کہ اردو کے اندر بھی ان کو پبلش کروایا جاتا ہے۔ اس کے اندر کہ لائف آف محمد جو ایک بک ہوتی ہے جس کے فاؤنڈر ہوتے ہیں ولیم میور، اس نے اسلام کو لے کر اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ اگر میں 1-2 کی بات کروں، جیسے کہ اس نے کہا کہ
غزوہ بدر جو ہوتی ہے جس کے اندر فرشتے مطلب کہ جو بھی نازل ہوتے ہیں، یہ ایک من گھڑت بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے اوپر سر سید احمد خان بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ کسی قسم کا کوئی فرشتہ، کوئی اس طرح کے کوئی فرشتے نازل ہوئے ہوں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ چلیں کوئی بھی فرشتے نہیں نازل ہوئے، تو آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، تو پھر دیٹس اٹ۔ اب مطلب کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یہ رزلٹ تو آپ کو ماننے پڑیں گے۔ اس طریقے سے وہ جو ہوتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے اور بھی کافی زیادہ جو بھی تحفظات ہوتے ہیں ان سب کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک حملہ تھا، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے سر سید احمد خان اپنی خطبات احمدیہ بک کے اندر ان کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشنل سروسز بھی بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ 1875 کے اندر انہوں نے ایم اے او اسکول قائم کیا، ایم اے او مطلب کہ محمڈن ایجوکیشنل اورینٹل اسکول قائم کیا، اور اس کے علاوہ 1867 کے اندر 2 سال کے اندر ہی اسی اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ ایون کہ 1885 کے اندر جب جو ہوتے ہیں انڈینس اپنی پہلی سیاسی جماعت جو قائم کرتے ہیں، آل انڈین نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس، تو اس کے جواب کے اندر ایک ہی سال کے بعد سر سید احمد خان محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی پراپر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سا ہی رول ادا کر رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم جو اپنا لیکچر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم نے ایک ہاٹ ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا علی گڑھ موومنٹ، وہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹو رائٹ یور کویشچنز ان کومنٹ باکس، اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی ایشو ہو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ نئے ہاٹ ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔